ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک گفتگو کا ہے علم اور عمل کی اس محفل کے اندر، وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ میں نے شروع میں انٹرو کے اندر بھی اس حوالے سے بات کی کہ جس طرح جسم اور جان ہے، شرم اور حیا ہے، جس کو میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا، وہی چیز اپلائی ہوتی ہے ان دو لفظوں میں جو ہم بڑی آسانی سے کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ اس پہ ناظرین بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں، میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، اور جو ہے وہ رسپیکٹڈ ممبر آف دا سوسائٹی ہیں، جناب طارق غوری صاحب۔ آپ کو ویلکم کروں گا، جو کہ فاؤنڈر بھی ہیں اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا کے۔ طارق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، وضع خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، آپ کو رمضان مبارک ہو، آپ کے ناظرین کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی بھی مصروفیات شہر میں ٹی وی کے اوپر اور دیگر اور معاملات میں کافی زیادہ بزی ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ اس شعبے سے چونکہ آپ کا بڑا عرصے سے تعلق ہے، کہ جو معاملہ ہے تعلیم اور تربیت کا، تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ والدین کا جو ٹاپ آف مائنڈ ہے، جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں، جن کے بچوں کو آپ سلک کے پلیٹ فارم پہ تعلیم فراہم کر رہے ہیں، ان کی جو بڑی بڑی وریز ہیں وہ کیا ہیں؟ Yusuf, is very much a relevant question as per our society, and of course every single parent, even those who are watching, they understand what we are talking about. جب بچے بہت کم ایج میں ہوتے ہیں، 5 6 7 years old، اور یہ میں چاہوں گا کہ والدین تھوڑا سا اس پر توجہ بھی دیں، وہ ایسی عمر کا حصہ ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت شدید ضرورت ہے کہ بچوں کی بنیادیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ جو مسائل ہیں گھروں میں بھی، اور والدین جس کی وجہ سے بہت متفکر ہیں، بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی آنکھیں اس وقت کھلنا شروع ہوتی ہیں when kids get into teenage kind of like lifestyle 13 14 15، جب ان کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے چیزیں ویسی ٹرن آؤٹ نہیں ہوئیں، تو یقیناً ان میں بچوں میں سب سے پہلی جو کمی نظر آتی ہے وہ اخلاقیات کی ہے، وہ آداب کی ہے، وہ ہمارا کلچر، تہذیب، تمدن جو ہمیں اپنے والدین سے ملا، ہمیں بچوں میں یکسر اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اور تعلیم دنیاوی تو چل رہی ہوتی ہے، ایون دے آر ان ہائی اسکول اور آف کورس مڈل اسکول، سو دے آر اوکے ود دیٹ، دے آر ہیپی دا کڈز ہیونگ گڈ گریڈز 80s اور 90s۔ لیکن جو ایک خلا جس کو آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا تعلیم کے ساتھ تربیت کا، تو تربیت کے جو مواقع جو یقیناً آپ کی فزیکل اپیرنس کے ساتھ متعلق ہیں، آپ کی گفتگو کے آداب کے ساتھ متعلق ہیں، وہ تربیت کا جو ایک فقدان جو رہ جاتا ہے، جو جیسے میں نے عرض کیا، اور یہ میں اپنے جتنے بھی سلف فیملیز کے ہمارے پیرنٹس ہیں، آئی ڈو ڈسکس ود دم دیٹ کبھی بھی اس عمر کے حصے میں 5 6 7 سال کے عمر کے حصے میں بچوں کو یکسر اگنور نہ کریں۔ جی، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت آپ بچے میں وہ اخلاقی بنیاد پیدا کر دیتے ہیں، جب آپ گفتگو کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، پہننے اوڑھنے کے آداب جب آپ ان کو سکھا دیتے ہیں، پھر اس عمر میں آگے وہ پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بچے 13 14 کی عمر کے حصے میں داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں اس سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ پھر is commonly heard from children that you don't know anything, we know everything۔ ٹھیک۔ تو یہ چیزیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو یقیناً والدین کے لیے چیلنجز یہاں سے پھر شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو چھوٹی ایج ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ بچوں کی 12 سال کی عمر تک آپ نے اس پودے کو تناور درخت اگر بنانا ہے تو آپ نے اس کی آبیاری 12 سال کی عمر تک آپ نے بڑی کیئرفلی کرنی، اور آپ نے اسی چیز کو دہرایا کہ جو چھوٹی ایج میں والدین کی جو سپورٹ چاہیے تربیت کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن طارق صاحب، ہم یہ بھی سنتے ہیں اکثر، اور یہ اردو کا محاورہ بھی ہے کہ کہیں پانی سر سے نہ گزر جائے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے پانی سر سے گزر گیا ہے۔ تو کیا ایسے موقعوں پہ وہ والدین جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب اگر ان کے اندر ریگریٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو کیا اس کا کوئی سد باب موجود ہے، یا اس کو اب اسی حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور ایسا نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر اگین آئی ایم ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو دی پیرنٹس دوز ہو آر لسننگ رائٹ ناؤ۔ جو والدین اس اسٹیج پر آ کر سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ بچوں پر چیخنا، چلانا، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، and they kind of like debating with them every day, having arguments every day۔ تو یہ چیزیں مزید تلخی اور پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ As soon as you realize that your child is of course
پھر ایک جو دوسرا بڑا اہم فیکٹر ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں آگے آپ گفتگو بھی کرنا چاہیں گے، ان کی خود دوستیاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ان کی فرینڈشپ خود ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب والدین سختی کے الفاظ اور ظاہر ہے کہ چیخنا پکارنا اور ڈیبیٹ کا ہونا گھر میں شروع ہو جاتا ہے، سو دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز دیئر فرینڈس. اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے فرینڈس کون ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، دیکھیں، اور یہ بات میں بڑے واضح الفاظ میں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس چیز کی اب فکر چھوڑ دیں کہ وہ مثال اگر نماز نہیں پڑھ رہے یا آپ کی بات نہیں سن رہے یا آپ کو وقت نہیں دے رہے، ڈیمیج ہیز بین ڈن. اب اس کو ریپیئر کس طرح سے کرنا ہے، اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. اب دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ جتنا آپ ان کے قریب ہوں گے، جتنا فرینڈلی یعنی کہ ماحول گھر میں پیدا کریں گے، ان کے ساتھ اگر وہ آپ کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے، آپ ان کی خیر خیریت لیں گے، آپ ان کے معاملات ڈسکس کریں گے. سو ایٹ لیسٹ ایک بانڈ ڈیولپ کرنا لازمی حصہ ہے اس ایشو کا، اس کو ریزالو کرنے کا، تاکہ وہ آپ پر ٹرسٹ جو آپ نے آج تک بلڈ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ پیرنٹس دونوں جاب کر رہے تھے، مصروفیات تھیں، توجہ نہیں دی، عمر کے حصے میں آنے کے بعد احساس ہوا کہ probably it's late but it's never too late. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے آپ، اور لیکن ایک ان کے ساتھ بانڈ کا ڈیولپ کیا جانا انتہائی ضروری ہے. Once they start building trust in you, then yes, you are in a position then to have a conversation with them in a very polite, light manners. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہ آپ نے سنا جو طارق صاحب نے بات کہی، یہ صرف گفتگو نہیں ہے کہ جس کو آپ سنیں ایک کان سے سن کے آپ نے نکال دی. یہ ساری آزمائی ہوئی باتیں ہیں. اگر ہم اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا، جس پہ ہم تھوڑی سی بھی بات بھی کریں گے، طارق صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے کر رہے ہیں کہ ناظرین ہمیں مایوسی کفر ہے. اگر پانی سر سے گزر گیا، یہ جملہ ہم ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن سر کو پانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. اور یہی کچھ جو ہے وہ ٹپس ہیں جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ڈیبیٹ اور یہ بحث ہمارے معاشرے میں بڑی موجود ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو اسلامک اسکول بھیجوں، یا میں چاہتا ہوں اپنے بچے کو اسلامک اسکول بھیجوں لیکن افورڈ نہیں کر سکتا، اور کچھ لوگ اپنی تمام تر زندگی کو نچوڑ کے سارا خرچہ اسلامک اسکول پر ہی لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا میسج ہے، اور اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا کس طرح سے جو تربیت والا جو اسپیکٹ ہے تعلیم کے ساتھ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ بھی. اس کے ادارے کے دو مختلف کوسچنز ہیں، پھر ان کے اپنے اپنے اسپیکٹس ہیں. سو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو والدین یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر چونکہ ہم نے بچے کو اسلامک اسکول میں بھیج دیا ہے، سو وی ہیو ڈن آور جاب. Now let's make more money, let's put more overtime to pay off their fees and everything. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. ابھی بھی جو کریکولم جو پڑھایا جاتا ہے پبلک اسکول میں وہی وہ پڑھتے ہیں. And they have additional couple of more subjects which is good ماشاءاللہ، جس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی، سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو ایڈوانٹیج آپ کو جس چیز کا حاصل ہوتا ہے اسلامک اسکول میں بچوں کو بھیجنے کا، وہ ہے وہاں کا ایک خاص ماحول. اسپیشلی ہائی اسکول اگر ہم یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے اس کے بنسبت اسلامک اسکول کا ماحول بدر جہاں اتم بہتر ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے چونکہ بچوں کو وہاں پر بھیج دیا ہے they'll take care of everything. آپ کو بحیثیت والدین کے اب بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. میں بھی پہلے سے شاید زیادہ پوری کرنی ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے تو آپ کی صرف فزیکل ایفرٹس تھیں، اب آپ کی فائنینشیل ایفرٹس اس میں شامل ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی دونوں ایفرٹس اللہ نہ کرے کہ کسی کنارے نہ لگ پائیں. ابھی بھی آپ نے یہ جو فارمولا ہے ان کے ساتھ ایک بانڈ ڈیولپ کرنے کا، ایک دوستی رکھنے کا، اور ڈیلی اپڈیٹس لینے کا. ایک فیملی ٹائم آپ کا لازمی ان کے ساتھ ہو، جہاں بیٹھ کر ان سے آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ جو آپ امید رکھ رہے ہیں اس ماحول سے کہ بچوں میں وہ بظاہر تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر آپ ان کے مزاج میں، طبیعت میں، گفتگو کے انداز میں، پہننے اوڑھنے میں، اخلاقیات میں، آداب میں، if you don't feel significant change then you must consult with the principal of the school. کیونکہ آپ کو 4-6 مہینے کے بعد hopefully you should be able to see some changes. اور اس کا امپیکٹ لازماً ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، آپ نے پوچھا کہ اسکول آف اسلامک لیگیسی کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور ہماری کیا اس میں کردار ہے. ماشاءاللہ اسکول ظاہر ہے کہ ہمیں 10 سال ہو گئے الحمدللہ،
We have over 800 registrations, and now, mashallah, 50% of them alhamdulillah graduated. उसमें से भी पहले बैच में से हमारे तकरीबन 25 प्लस स्टाफ मेंबर हैं जो अब पढ़ा रहे हैं, गिविंग बैक टू कम्युनिटी माशाल्लाह. जो स्टिल जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, चूंकि पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा पिछले 2 साल से तो ज़्यादा कम ऑनलाइन है. अभी तक वी डू नॉट हैव परमिट फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा टू गेट बैक लाइक स्कूल. लेकिन जो वीकेंड भी हमारी क्लासेस थी, अब तो ज़्यादा फ्राइडे इवनिंग से फिर सैटरडे क्लासेस होती हैं, संडे क्लासेस होती हैं. लेकिन उसमें जो एडवांटेज हमें ये था इन पर्सन स्कूल का कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पर हुआ करती थी. एक तो इन पर्सन क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह ताला ज़ाहिर हमारा अपना करिकुलम था, फिर हमारा एक जो स्टाफ वो उन्हीं की उम्र का था जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. They work from college universities, they have very good chemistry in between them. So they were so frank to ask questions and deal with them and address their concerns and issues because they are almost the same age. तो ये जो हमारे यहाँ दीगर स्कूलों में जो एक बड़ी उम्र के जो टीचर होते हैं, तो ये भी बड़ी एक सिग्निफिकेंट मैं पॉइंट यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में टीचर्स में एक हिजाब रह जाता है. ठीक. आप ये भी अगर मुमकिन हो आप उसको आजमा कर देखें. अगर आपके किसी फैमिली फ्रेंड में अगर ऐसे वालिदैन या ऐसे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो कि काफ़ी मजहबी रुझान रखते हैं, अगर तो ऐसे बच्चों के साथ आपके बच्चों की अगर दोस्ती है तो आप देखिएगा, जिसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं कि हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी आए, हमारी ऐसी बेटियां भी आईं जो बिल्कुल भी हिजाब नहीं लेती थी, बिल्कुल अपना वो टी शर्ट जीन्स पहन के आना शुरू किया उन्होंने स्कूल में. और देखते ही देखते चंद वीक में अल्हम्दुलिल्लाह दे चेंज देमसेल्व्स. स्कूल की तरफ से ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं था, क्योंकि पाबंदी नहीं थी कि किसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना. हमारी कोशिश ये थी उनको माहौल ऐसा दिया जाए कि बच्चियाँ या बच्चे खुद अडॉप्ट कर लें उस चीज़ को जो वो देख कर सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक. इस्लामिक स्कूल में जो माहौल है उसका असर आपके बच्चे कहाँ तक ले रहे हैं, अब चाहे वो वीकेंड्स पर हैं या फुल टाइम हैं, लेकिन इफ दे आर गेटिंग द इंप्रेशन फ्रॉम देयर एंड यू कैन सी द चेंज, देन यस अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ऑन द राइट ट्रैक. बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया तारिक गौरी साहब, आपने बड़ी तफसील से इस हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दी. और जो सिल्क स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कनाडा, जो नाजरीन हमें कनाडा से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, क्रेडिट टू कोविड कि जिसने ऑनलाइन मैकेनिज़्म भी फराहम कर दिया. अब ज़रूरी नहीं कि आपके टोरंटो के एरिया के रहने वाले बच्चे ही सिल्क स्कूल से तालीम हासिल कर सकते हैं, बाहर के बच्चे भी जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं. और माँ बाप की ये जो ख्वाहिश थी इस्लामिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की, वो यहाँ से ज़रूर हाइब्रिड मोड में पूरी की जा सकती है. जैसे उन्होंने माहौल के हवाले से भी कहा और तरबियत के हवाले से भी कहा. नाज़रीन, ये हमारे सामने एक मिशल राह भी है और एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसका क्रेडिट माशाल्लाह तारिक गौरी साहब को जाता है. अल्लाह तबारक व तआला तारिक साहब आपकी कोशिशों को, आपकी टीम की कोशिशों को कबूल फरमाए. और नाज़रीन, सिल्क वेबसाइट भी आपके सामने है, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं. और ये नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है. अगर आपने किसी हवाले से इसको सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, तो वो भी रस्ते आपके पास खुले हैं. रजिस्टर्ड चैरिटी है, आपको टैक्स रसीदें भी दी जाएंगी. तारिक गौरी साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया बस भाई. बारकल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.